امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتائی ایک ایسی دعا جسے پڑھنے سے آپ اور آپ کی اولاد، آپ کا گھر اور جائیداد محفوظ ہو جائیں گے۔ حادثات اور نفسا نفسی کے اس دور میں اپنے مال، جان، اولاد اور عزت کی حفاظت کے لیے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی تعلیم کردہ دعائیں اپنے مال و جان کو اللہ کی پناہ میں دیں اور زندگی میں سکون لے آئیں۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ دعا اللہ تعالیٰ سے رابطے کا اور اس کی نعمات، برکات اور حفاظت وصول کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بالخصوص زندگی کی حفاظت کی دعائیں اپنے بچوں کی زندگی، اپنے پیاروں کی زندگی، والدین اور اپنے شریک حیات کی زندگی کی حفاظت کی دعا کا ہماری زندگی میں ایک اہم مقام ہے۔ یہ دعائیں ہمارے پیاروں کو نہ صرف جسمانی نقصان سے محفوظ رکھتی ہیں بلکہ شیطان کی برائیوں، نظر بد اور دوسری آفات سے بھی محفوظ رکھتی ہیں۔ دعا مانگنا بذات خود ایک عبادت ہے اور دعا اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کا یقین اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کے لیے دعاؤں کی اہمیت پر بار بار زور دیا ہے۔ اور اوپر سے جس زمانے میں آج ہم رہ رہے ہیں، یہ دہشت گردی، جنگوں، چوری ڈکیتی، رہزنی جیسی وارداتوں سے بھرپور زمانہ ہے۔ ہمارے ملک اور ارد گرد کے ممالک کے جنگی حالات، ملک میں حالیہ دہشت گردی کی لہر، روزمرہ کے ٹریفک حادثات، آتش زنی جیسے ابھی پچھلے دنوں کراچی کے پلازے میں لگنے والی آگ، مختلف قدرتی آفات، وباؤں، بیماریوں سے حفاظت کے لیے قرآن و احادیث میں دعائیں بتائی گئی ہیں۔ ان دعاؤں سے یقیناً انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد ایک غیر مرئی حفاظتی حصار بن جاتا ہے، جس حصار کے اندر وہ اپنی زندگی سکون اور بے فکری سے گزارتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اس شخص پر یہ رحمت نازل ہوتی ہے تو اس کے اللہ پر ایمان و یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے گا اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب بنا لے گا۔ اس لیے دعائیں مانگتے رہیں، اپنے لیے یا کسی اپنے کے لیے، گھر میں موجود یا کسی پردیسی بیٹے، باپ، بھائی یا شوہر کے لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگا کریں کہ اللہم احفظ کہہ کے اس شخص کا نام لیں اور پھر کہیں بعینک اللاتی لا تنام، اے اللہ میرے فلاں پیارے کی اپنی اس آنکھ سے حفاظت فرما جو سوتی نہیں، اور پھر کہے واحرسوا برکنک الذی لا یرام، اور اپنے اس رکن کی طرح اسے محفوظ رکھ جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس دو زبردست حفاظتی صورتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطان کے شر، بری نظر اور حسد سے بچنے کے لیے ان کی تلاوت کی ہدایت فرمائی ہے۔ صبح و شام ان صورتوں کی 3 بار تلاوت کر کے اپنے اوپر، اپنے بچوں اور والدین پر دم کیا کریں یا پانی پر پڑھ کر پلایا کریں۔ ہر طرح کی برائیوں سے بچانے کے لیے قرآنی آیات میں سے سب سے زیادہ آیت الکرسی مشہور ہے۔ ہر نماز کے بعد اور سونے سے پہلے اس کی تلاوت سے یہ اپنے قاری کی حفاظت کرتی ہے۔ اسے دم کریں یا لکھ کر گلے میں پہنائیں۔ آیت الکرسی کے کمالات پر میری ویڈیو موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی سونے سے پہلے تلاوت ضرور کیا کریں، اس سے ہر زمینی اور آسمانی آفت سے حفاظت ہوتی ہے۔ بچے والدین کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے دعا کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین علیہم السلام پر یہ کلمات پڑھتے تھے جو آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ بچے پر 3 بار یہ کلمات پڑھ کر دم کریں یا اسے کاغذ پر لکھ کر بطور تعویذ پہنائیں۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا تو اللہ اسے 99 بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ بہت بھاری ذکر ہے، ہم اسے اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ ذکر ہے جو بیماری سے حفاظت کرتا ہے، سفر میں حفاظت کرتا ہے، شیطانی وسوسوں سے نجات دیتا ہے، درد اور غصے کا علاج ہے۔ یہ ذکر مصیبتوں کی شدت ختم کرتا ہے، یہ ذکر حکومتی اداروں سے محفوظ کرتا ہے، یہ ذکر عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت پڑھو تو فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے یہ ہدایت فرمائی کہ صبح و شام یہ 3 مرتبہ پڑھا کرو۔ یہ دعا اسکرین پر موجود ہے۔
آقا بہجت اس دعا کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب بھی ہمارے بچے اسکول جاتے تو ہم اپنے بچوں پر یہ دعا پڑھتے تاکہ ان کی زندگیاں محفوظ رہیں اور وہ بیماریوں اور مصیبتوں سے بچے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے علی، سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 میری امت کے لیے چھت گرنے سے امان ہے۔ یہ آیت پریشانیوں سے بھی امان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے علی، سورہ بنی اسرائیل کی آیات 110 اور 111 میری امت کے لیے چوری سے امان ہے۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ اے علی، سورہ اعراف کی آیت 196 میری امت کے لیے جلنے سے امان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جادوگروں اور شیطان سے ڈرنے والے کو چاہیے کہ وہ اسی سورہ کی آیت 54 کی تلاوت کیا کرے۔ ان سب دعاؤں کے علاوہ اگر آپ حرز جواد کبیر تیار کر کے اپنے بازو پر باندھ لیں تو اللہ کے کرم سے ہتھیار بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ حرز جواد کبیر تیار کرنے کا طریقہ میں نے ایک ویڈیو میں تفصیل سے بتایا ہوا ہے۔ اب آپ کی اسکرین پر ایک دعا آ رہی ہے جس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کوئی اپنی تمام واجب نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھے گا تو وہ خود، اس کا گھر، اس کی اولاد اور اس کی جائیداد محفوظ و سلامت رہیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔